عوام کے لیے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو طریقے سے بھی لایا جا سکتا تھا، اور اس کو پاس نہ کرانے کی وجہ کیا بنی گی؟ مطلب اتحادیوں کو کنونس نہیں کر سکے یا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسمین، اس ساری چیز کے دو ایسپیکٹ ہیں۔ ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یا پاکستان کا جو قانونی نظام ہے وہ عوام کی خواہشات کے مطابق یا پبلک ٹرسٹ کے مطابق ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کے پاکستان کی سول کورٹ تک، اور گورننس کا نظام ہوتا ہے آپ کے پاکستان کے پرائم منسٹر آفس سے لے کے پاکستان کا جو پٹواری ہے اس کے تک یہ نظام جو ہے وہ چلتا ہے، اور اسی طرح آپ کے آئی جی سے لے کے آپ کے کانسٹیبل تک چلتا ہے۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو گورننس کا سسٹم ہے یا عدالتی نظام ہے یا قانونی نظام ہے وہ ڈس فنکشنل ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو پریورٹی پاکستان کے بننے کے بعد بننی چاہیے تھی پاکستان کی پارلیمنٹیرینز کی یا پاکستان کے پارلیمنٹ کی، یا اس لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی، وہ ہم نے نہیں کی۔ اور آج بھی ہم جو ہے 1898 کا جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، 1860 کا ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے، 1908 کا ہمارے پاس جو ہے وہ ضابطۂ دیوانی ہے، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اینٹی کرپشن لا ہمارا 1947 ہے۔ تو اسی طرح کا ایک جو انگریزوں کا کلونیل بیگج تھا اسی کو لے کے جو ایک غلام قوم کے لیے بنا تھا اس کو ہم نے آزاد قوم کے اوپر بھی مسلط کیا، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جو مختلف ٹیئرز پہ چل رہا ہے جس کے اندر جو ہے انصاف اس شخص کو اس کی زندگی کے اندر یا اس کے ہوش و حواس کے اندر جنرلی ملتا نہیں ہے اور اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے چلتا چلاتا جو ہے اس نے فائنل اپیل رکھی تھی پریوی کاؤنسل لندن کے اندر جا کے کہ لوگ تھک جائیں اور راستے ہی میں رہ جائیں اور الٹیمیٹلی ہماری ریٹ کو چیلنج نہ کرے۔ اب پاکستان بننے کے بعد ریاست کو چاہیے تھا کہ ان ساری چیزوں کو انڈو کرتے، نہیں کیا، اور وہ ساری کی ساری کبھی پولیٹیکل کانفرنٹیشنز کے اندر وقت گزر گیا، کبھی مارشل لاء کے اندر گزر گیا، اور اگر پچھلے 12-14 سال کے اندر دیکھیں تو ہم نے پاکستان کے ہر ادارے کو جو ہے وہ پولیٹیکلی کانٹروورشل کر دیا ہے، چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے، چاہے آپ کی پارلیمنٹ ہے، چاہے آپ کا گورننس کا سسٹم ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کا انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے یا انڈیکس جو ہے آپ کا اگر ورلڈ بینک سے پوچھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے یعنی کہ آپ کے کانٹریکٹ کی کمپلائنس کیا ہے تو وہ دنیا میں 176 میں 156 نمبر پہ ہے۔ اگر پاکستان کے عدالتی نظام پہ بات کریں تو وہ 140 میں سے 130 پہ ہے، اگر پولیس کے نظام پہ کریں 126 میں سے 107 پہ ہے، اگر پاکستان کے ٹرانسپیرنسی پہ بات کریں تو 180 میں 140 میں ہے۔ تو یہ سارے انڈیکس جو ہیں اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ پاکستان کی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو درست کرنا کس نے؟ وہ کرنا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے، اور اس پارلیمنٹ کے بعد ہے کام ہماری سپریم کورٹ کا۔ بٹ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بار بار پولیٹیکل کویسچنز لا کے جو پارلیمنٹ کے لیول پہ حل ہونے چاہیے تھے، ہم نے پاکستان کے سپریم کورٹ کو میرا جج، آپ کا جج، آپ کا چیف جسٹس، میرا چیف جسٹس، لارجر بینچ، فل کورٹ کی کانٹروورسی کے اندر ڈالا ہے، جس سے عام آدمی جو محمد دین ہے، محمد شریف ہے یا محمد عالم ہے وہ سفر کر گیا ہے، اور یہ جو ایک ویسٹڈ طبقہ ہے اس کے اندر وہ کیسز سنے جاتے ہیں اور انہی کے اوپر شام کو ٹاک شوز آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو دوسری طرف ہے اس اسٹریٹجی کے اندر امپرومنٹ کی بہت گنجائش تھی کہ جب آپ پاکستان کے پورے سسٹم کو اوور آل کرنے کا آپ کا ارادہ ہے اور آپ سپریم کورٹ سے اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو اوپننس اس کے اندر آنی چاہیے تھی، اس کو پاکستان کے میڈیا کے سامنے، پاکستان کے جسٹس سیکٹرز کے سامنے، اور اس کے بعد پاکستان کی اپوزیشن کے سامنے اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ اور وہ جو اسٹریٹجی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے، جس کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ ایک جو چیز ہونے جا رہی تھی اس کو پولیٹیکلی بہت بڑا سیٹ بیک گورنمنٹ کو ملا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔